یہ 1400 سال پہلے کا گھر بنا ہوا ہے جی۔ یہ گھر تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں اسد جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں اسد جعفری ولاگ۔ تو جناب طائف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، اتنا زخمی کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک تھا وہ جوتی کے مطلب تلووں تک پہنچ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے تلووں کے ساتھ چمٹ گئے اس خون کی وجہ سے۔ تو اتنے زیادہ پتھر مارے گئے، اتنا زیادہ ہمارے نبی پر ظلم کیا یہاں کے لوگوں نے، طائف کے لوگوں نے، اس وقت کے لوگوں نے۔ تو جو سردار تھے طائف کے 3 بڑے، ان تک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، جب توحید کا پیغام پہنچا، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ گلیوں میں دوڑانا شروع کر دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور جو پتھر تھے وہ ان لوگوں نے اپنے جو وہاں کے رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان بچوں کے ہاتھوں میں پتھر پکڑا دیے گئے، اور ان بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا، اور ان بچوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی۔ یہ وہ باغ ہے جہاں پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہاں پر آ کر بیٹھے تھے، اور یہ ایک کافر کا باغ تھا جس کا نام عتبہ ابن ربیعہ تھا۔ اس نے اپنے غلام کے ہاتھوں انگور بھیجے تھے اور کہا تھا کہ محمد کو میرا پیغام دینا کہ اپنی حالت پر رحم کھائے اور یہاں سے چلا جائے۔ تو اس باغ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کے مطلب وہ انگور کھائے تھے۔ جس غلام کے ہاتھ انگور بھیجے گئے تھے اس کا نام تھا عداس۔ یہ ان کے نام پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کا نام مسجد عداس ہے۔ یہ ہے جناب مسجد عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب عتبہ ابن ربیعہ کا غلام یعنی جس کا نام عداس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور لے کر آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں عراق کے ایک شہر نینوا سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تم تو میرے بھائی کے شہر سے ہو، مطلب میرے بھائی یونس کے شہر سے ہو، یونس علیہ السلام کا بتایا۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو یونس علیہ السلام کا کیسے پتہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا، اور یہ ان کے نام پر مسجد بنا دی گئی ہے جسے مسجد عداس کہا جاتا ہے۔ یہ گلی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ طائف کی بستی سے مطلب پیچھے سے ہوتی ہوئی گلی، آپ کو میں طائف کی بستی بھی دکھاؤں گا۔ یہ گلی جاتی ہے سیدھی مسجد عداس کی طرف، اور مسجد عداس کی دوسری طرف ہے جو انگوروں کا باغ آپ نے دیکھا۔ جب طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی۔ تو اس دعا کے الفاظ تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تجھے تو پتہ تھا نا کہ یہاں کے لوگ کیسے ہیں، تو تم نے کیوں مجھے ان کے حوالے کیا؟ تو مطلب ایسے دردناک الفاظ ہیں، آپ کو وہ دعا بھی یوٹیوب سے نکال کر سنیں تو ماشاءاللہ رونا آ جاتا ہے بندے کو وہ دعا سن کر۔ تو آپ سوچیں کہ اس تکلیف کا اندازہ لگائیں کہ کس تکلیف سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی سے نکلے ہوں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر یہاں پر آئے۔ یہ گلی جاتی ہے اس جگہ پر، اس چھوٹی سی بستی تک، مطلب جہاں پر وہ طائف کے لوگ رہا کرتے تھے، جہاں پر ان کے مکان بنے ہوئے تھے۔ یہاں سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ سامنے دیکھیں وہ مکان بنے ہوئے ہیں۔ ابھی میں آپ کو اندر جا کر بھی دکھاتا ہوں، وہ اوپر سے راستہ ایک اور بنا ہوا ہے، تو اس راستے سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ ساری بستی تھی جی طائف کی۔ تو یہ دیکھیں، یہ پرانے وقتوں کی یہ بنی ہوئی ہیں گلیاں ماشاءاللہ سے، جتنے یہ پرانی اس کی مینوفیکچرنگ ہوئی ہے ان گلیوں کی، پتہ چل جاتا ہے مطلب کہ جس دور کی اینٹیں یہ لگی ہوئی ہیں، تو ماشاءاللہ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کافی پرانی یہ گلیاں ہیں۔ اس بستی کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو یہ جو 2 پہاڑ، یہ والا پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس طرف یہ والا پہاڑ جو مسجد کی یہ والی سائڈ، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان 2 پہاڑوں کو ملا دوں، یعنی اس کے اندر جو بستی ہے، یہ والا ایریا، یہ جو آپ سارا دیکھ رہے ہیں، یہ تھی طائف کی بستی، مطلب سارے پہاڑ تھے، ابھی یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے کے کھنڈرات ابھی یہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں اس بستی کو نیست و نابود کر دوں ان 2 پہاڑوں کے درمیان، لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ تو یہ ہے جناب وہ بستی
طائف کی بستی جسے کہا جاتا ہے. یہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا, پتھر برسائے, اور آج اس بستی کا حال دیکھیں کہ یہاں پر اس چار دیواری کے اندر, اس بستی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. مطلب کوئی لوگ نہیں ادھر رہتے, یہ صرف کچے کھنڈرات بنے ہوئے ہیں. ابھی میں جا رہا ہوں مسجد رسول اللہ کی جانب. ابھی مسجد رسول اللہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو وہاں جا کر بتاؤں گا, اور اس کے اندر جو پتھر پڑا ہے اس پتھر کی کیا تاریخ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا. ابھی دیکھیں کہ یہ راستے میں مکان ملے ہیں مجھے کچھ دیکھنے کے لیے. یہ 1400 سال پہلے کے مکان بنے ہوئے ہیں, اور کہا جاتا ہے, ایسا کہا جاتا ہے کہ جو بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکا کرتی تھی, اس کے جو آخری ایام تھے اس بڑھیا کے, جو اس نے آخری اپنی زندگی کے لمحات گزارے تھے, وہ اسی جگہ پر گزارے تھے, ایسا کہا جاتا ہے. ویسے مطلب یہ کہیں ملتا نہیں ہے, کسی کتاب میں بھی ایسا نہیں ملتا. یہ جنگلے کے اندر جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد رسول اللہ. اور یہ جو سامنے آپ پتھر آپ کو پڑا ہوا نظر آ رہا ہے, یہ وہ پتھر ہے کہ جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر یہاں پر بیٹھے تھے. کہا ایسا جاتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیٹھ کر کچھ دیر آرام کیا تھا. یہ مسجد رسول اللہ ہے. یہ مسجد تب مطلب 1400 سال پہلے بنی ہوئی ہے, اسی وقت کی یہ مسجد ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو بند کر دیا گیا ہے, یہ جنگلہ وغیرہ لگا کے, تاکہ لوگ اندر نہ جائیں کیونکہ رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے. یہ دروازے مطلب دیکھیں, اس کے دروازے بھی ابھی ٹوٹ چکے ہیں. یہ مسجد رسول اللہ ہے جی. تو یہ مسجد تو آپ دیکھ سکتے ہیں, مطلب کہ 1400 سال پرانی یہ مسجد بنی ہوئی ہے جسے مسجد رسول اللہ کہا جاتا ہے. تو یہ بہت زیادہ تاریخی مقامات ہیں یہ, اور ماشاءاللہ سے بہت ہی پیاری زیارت ہے یہ طائف کی. بہت زیادہ پرانی عمارت یہ بنی ہوئی ہے, اور اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ تب کی نہیں ہے, یہ تب کی ہے بھائی جان. 1400 سال پرانی یہ مسجد بنی ہوئی ہے. جو سٹرکچر ہوتا ہے نا عمارت کا, وہ بتا دیتا ہے کہ یار یہ عمارت کتنی پرانی ہے. تو اس عمارت کا جو سٹرکچر ہے وہ بتا رہا ہے, اس عمارت کی جو اینٹیں ہیں, جو پتھر لگے ہوئے ہیں, اس کی جو بناوٹ ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ مسجد تقریباً 1400 سال پرانی ہے. یہ اسی وقت کی مسجد ہے, اور اسی مسجد میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کے ساتھ, جو پتھر میں نے آپ کو دکھایا, اسی پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. تو جناب یہ تھی آج کی میری چھوٹی سی ویڈیو. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں, اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, اور ساتھ میں بنے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ایسی اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں. تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.